اپنی امت کو کہو رک جاؤ، مجھے یہ محبت قبول نہیں ہے، مجھے وہ محبت قبول ہے جو آپ کی اطاعت کے ساتھ ہوگی، جو آپ کے بتائے ہوئے رستے کے ساتھ ہوگی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں خالی کہا کہ آپ کے رستے پہ آئیں گے تو میں ان کی محبت قبول کروں گا، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا کہ اگر آپ کے رستے پہ آئیں گے، ہاں، اللہ کو ویسے پکارو گے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا، جیسے صحابہ نے پکارا، جیسے اہل بیت نے پکارا۔ اور یہ بھی میں مسئلہ حل کر دوں، آج کل یہ ٹی وی آ گیا نا، میڈیا کا دور ہے، یہاں سینکڑوں یا ہزاروں لوگ ہیں، میڈیا کروڑوں لوگوں تک بات پہنچاتا ہے، اور وہاں پر بھی کئی بیچارے جن کو ابھی دین کی پوری سمجھ نہیں ہے، لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ کیا جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے نبی تو رستہ صرف اہل بیت ہی بتاتے ہیں، اور ظالم کے بچوں، اہل بیت کو تو جو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو ابو بکر صدیق کو نہ مانے، جو عمر کو نہ مانے، جو عثمان کو نہ مانے، جو علی کو نہ مانے، جو حسنین کریمین کو نہ مانے، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک، بہت خوب۔ ہم آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں کرتے، لا تقربوا الصلاۃ نہیں خالی کہتے، وانتم سکارا بھی کہتے، بات پوری کرو۔ اور میں بات آج پہ ٹی وی پہ بیٹھے کسی علامہ فہامہ پروفیسر کی مانوں یا اللہ کے نبی کی بات ماننی چاہیے؟ بولو ذرا زور سے، اللہ کے نبی کی، آواز نہیں آئی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کی بات ماننی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کو بھی پاؤ گے ہدایت پاؤ، جس کو بھی پکڑ لو گے ہدایت پاؤ گے۔ اگر آپ کو ایک ستارہ مل جائے اور گٹا ٹوپ اندھیرا ہو تو وہ ستارہ کافی نہیں ہوگا آپ کو منزل پہ پہنچانے کے لیے؟ کیا اس ستارے کو پکڑنے سے دوسرے ستاروں کی نفی ہوتی ہے؟ نہیں۔ وہ بڑا بے وقوف ہوگا جو کہے یہ لائٹ تو ٹھیک ہے، مولوی صاحب یہ لائٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لائٹ میں بھی نور آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ابو بکر صدیق اکبر بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، عثمان غنی ذی النورین بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، سیدنا علی حیدر کرار بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، حسنین کریمین اپنے نانا کی وجہ سے حسنین کریمین ہیں۔ اور ظالموں، ہم تو اس ابو بکر کو مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسن و حسین کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں مجھے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ گزارش یہ ہے کہ اپنے عقائد بھی ٹھیک کرو۔ ایک نیا فتنہ قادیانیت کے حوالے سے، اب لوگوں کو پتا تھا کہ قادیانی کافر ہیں، اس ملک کا قانون کہتا ہے قادیانی کافر ہیں، اس ملک کا آئین کہتا ہے قادیانی کافر ہیں، اور اگر اس ملک کا آئین اور قانون نہ بھی کہتا تب بھی ہم کہتے قادیانی کافر ہیں، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون کہتا ہے کہ جو بھی ختم نبوت کا غدار ہے وہ کافر ہے۔ لیکن ہمارے ملک کا آئین، ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ اب آہستہ آہستہ ان کے لیے رستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ حکومت کو چھوڑ دیں، حکومت جب قادیانیوں کی کو کرتی ہے تو اس کی دلائی بھی کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، وہ کوئی بھی حکومت ہو۔ لیکن اب کچھ دانشور بھی قادیانیوں سے احمدی پہ آ رہے، احمدی۔ قادیانی احمدی نہیں ہے، احمدی ہم ہیں۔
محمدی ہم ہیں، مکی ہم ہیں، مدنی ہم ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہم ہیں۔ بے شک بے شک رستہ نکال رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے آج کی نوجوان نسل انٹرنیٹ کی دیکھنے والی ہے، وہاں آہستہ آہستہ احمدی احمدی احمدی، پھر ایک دن کہیں دیکھیں جی وہ احمدی تو کہلاتے ہی ہیں نا، تو رسول اللہ قادیانی احمدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کہلاتے، وہ احمدی اپنے آپ کو مرزا غلام قادیانی کی وجہ سے کہلاتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے بھی آگے ہے آہستہ آہستہ فتنے، اور پھر یہ انٹرنیٹ ہے، ان فتنوں کو ابھارا جاتا ہے۔ پھر ہمارے بھی ماشاءاللہ مفسر محدث بہت اللہ تعالیٰ عقل سمجھ عطا فرمائے، کچھ تو ہیں جو للہیت اللہ کے لیے کہتے ہیں یہ فتنہ آیا اس کا جواب دینا ہے، اور کچھ ہے وہ کہتے ہیں چلو یوٹیوب کا چینل ہے کافی اس پہ ریٹنگ مل جائے گی۔ کوئی غلیظ آدمی غلاظت کرتا ہے فوراً جواب، اس غلیظ آدمی کی غلاظت کو توجہ نہ دو، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جب آپ اس کو توجہ دیتے ہو، پھر آج فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا، فتنے ابھر رہے ہیں۔ یہ میرا نوجوان جو ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے مولوی صاحب کا کام ہی یہ ہے حضرت، اور وہ حضرت اینو تے مسلمان رہن دے ہو۔ نہ میں کسی کو مسلمان بنا سکتا ہوں، نہ میں کسی کو کافر بنا سکتا ہوں۔ جو میرے نبی نے کہا اس کے مطابق ہی مسلمان ہوگا، اس کے مطابق ہی کافر ہوگا۔ میں یا مولانا اسداللہ فاروق صاحب یا مولوی یونس حسن صاحب یا کوئی آپ میں سے کسی کو کافر بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا ہے قانون؟ وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس قانون کے تحت ہی کافر ہوگا، اس قانون کے تحت ہی مسلمان ہوگا۔ تو اب یہ بھی فتنے ابھار رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں وہ صوفی تھا، میں نے کہا بڑا عجیب صوفی تھا، تیرے ابے کا نام بدل کے تو اپنے ابا کی جگہ ان کا نام لکھ لینا صوفی صاحب کا۔ جی مرزا قادیانی صوفی تھا، ہاں حضرت صوفی ایسی باتیں کرتے، تو میں نے کہا اپنی ولدیت میں صوفی غلام مرزا قادیانی لکھو، وہاں تو نہیں لکھتا، یا اپنی اولاد کی ولدیت میں اس کا نام لکھنا شروع کرو نا۔ وہاں کہتے نہیں نہیں حضرت یہ تو میری اولاد ہے، تو یہ کلمہ بھی میرے نبی کا کلمہ ہے، اس پہ کوئی ڈاکہ ڈالے گا اس کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے بے شک بے شک۔ اسی طرح ذرائع ابلاغ ٹی وی چینل سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ملک کے اندر نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کریں۔ ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، 8000 علماء قربان ہوئے ہیں، ہم نے اس ملک کو امن دیا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری فوج ہے۔ وہ ایک خاتون نے کہہ دیا، پتہ نہیں وہ ہے بھی کرنل کی بیوی کہ نہیں، پورا سوشل میڈیا شروع ہو گیا، کرنل کی بیوی، تم سارے گھر کے اندر اپنی جنرل سے ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے ہو؟ کسی ایک فرد کا جس کا اس ادارے سے تعلق بھی نہ ہو، اس کا عمل کیا پورے ادارے کے اوپر طعن و تشنیع کے لیے کافی ہے؟ ہم جانتے ہیں تم کون ہو۔ اس عورت نے جو کیا قابل مذمت ہے، اس کو سزا دے، آپ قانون موجود ہے، لیکن اس کی آڑ میں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اس ملک کی فوج کو، آپ اس ملک کے اداروں کو مطعون کریں گے، ہم تمہیں یہ کرنے نہیں دیں گے۔ ہم جانتے ہیں یہ جو گالی گلوچ برگیڈ ہے نا، یہ گالی گلوچ برگیڈ یہ جو گالی گلوچ کا گروہ ہے، کوئی پی ٹی ایم شی ٹی ایم والا ہے، ایک لبرل طبقہ ہے، ان کو بھی ہر وقت مسجد سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ ابھی ساری دنیا کھل گئی، کہتے ہیں مولوی صاحب مسجد میں جمعہ ہوگا جی، عید ہوگی جی، عید بھی ہوگی، جمعہ بھی ہوگا، مسجدیں کھلے گی، نماز بھی ہوگی، لیکن ہم تمہاری طرح کے 2 نمبر لوگ نہیں ہیں۔ بے شک بہت خوب۔ آؤ دیکھو یہ صفوں میں فاصلہ دیکھ رہے ہو، ایک اور طبقہ اٹھ گیا، وہ ہمارے ساتھ جب میٹنگوں میں سرکاری جاتا ہے نا تو سب سے زیادہ وہ قصیدہ گوئی کرتے ہیں، جب باہر آ جاتا ہے
تو پھر بڑے مجاہد اسلام بنتے. کہ جی فاصلہ کیسے؟ الحمدللہ علم کے میدان میں، تقوی کے میدان میں جو ہمارے اکابر ہیں ہمیں ان پر اعتماد ہے. ان سے سیاسی غلطیاں ہو سکتی ہیں، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور بڑے بڑے علماء جو ہیں انہوں نے قبر میں نہیں جانا؟ یہ متفقہ علماء کا فیصلہ تھا کہ اگر صفوں میں کہ میں یہ سامنے دروازہ ہے اس پہ جانے کی بجائے دیوار میں سر ماروں کہ نہیں میں نے ادھر سے جانا، میرا اللہ پہ توکل ہے. تو سارے کہیں گے اس کو پاگل خانے بھیجو، یہی کہیں گے نا. مولوی خلیل صاحب کو کہیں گے پکڑو یار یہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، دروازے اتنے ماشاءاللہ کھلے ہیں. یہ کہتا نہیں میں نے دیوار سے. توکل علی اللہ یہ ہے کہ میں اپنا کام کروں پھر اللہ پہ چھوڑ دوں. میرا کام یہ ہے میں احتیاطی تدابیر اختیار کروں. کچھ نہیں ملا، کہا جی یہ ماسک نہیں مل رہے جی، مسجدوں میں ڈسٹنس بھی ہے، صفائی بھی ہو رہی، ماسک نہیں. میں نے کہا ماسک تو تمہاری حکومت کے پاس نہیں ہے، ماسک نہیں پہنتے. میں نے کہا لاؤ ماسک دو، ہم خریدنے کو بھی تیار ہیں، لاؤ. پاکستان میں کروڑوں لوگ الحمدللہ مسجدوں میں جاتے ہیں، لوگ گھروں سے وضو کر کے آ رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا اجتماع جمعے کا، میرا خیال 10 لوگ بھی نہیں ہوں گے جنہوں نے کہا ہم نے وضو بنانا. یا یہ سب آپ لوگ اکثریت آپ میں سے وضو کر کے آئی ہے، مسلح اٹھائے ہوئے ہیں، قلین اٹھائے ہوئے ہیں. پھر بھی کہتے اچھا مولانا وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ شاپنگ مال کھلے رہیں گے. پھر بھی کہتے اچھا مولانا اب عید ہوگی. ہمیں تمہارے درد کا احساس ہے، ہمیں معلوم ہے تمہیں درد کیا ہے، لیکن یاد رکھو یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ، اس کا تو کوئی معاہدہ تھا کرونا کے ساتھ کہ پورا ہفتہ کرونا نہیں آئے گا، صرف 12 بجے سے 3 بجے تک جمعے والا دن کرونا آئے گا اور مسجد میں آئے گا. جہاں پہ اذان نہیں ہوئی وزیر اعلیٰ سندھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ تو سمجھتا ہے یہ دنیا کتنی کا ہے؟ عبرت پکڑو انجام سے. الحمدللہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ حکومت یک طرفہ سندھ حکومت کے فیصلے ہیں، ہم نے تعاون کیا. لیکن جب یک طرفہ طور پہ آپ سارا کچھ کریں گے، کہتے ہیں اچھا مولانا صاحب مقابلہ نہ کریں. وہ اگر شاپنگ مال کھلتے ہیں تو آپ کیوں کہتے ہیں مسجد کھولی جائے؟ شاپنگ مال کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. میں عید کے کپڑے نہ بناؤں گزارا ہو جائے گا، لیکن میں نماز فجر نہ پڑھوں، ظہر نہ پڑھوں، عصر نہ پڑھوں، مغرب نہ پڑھوں، عشاء نہ پڑھوں، نماز عید نہ پڑھوں، میرا گزارا نہیں ہوگا. تمہاری عدالتیں کھلی ہیں، تمہارے بازار کھلے ہیں. ابھی چلو میرے ساتھ سبزی منڈی، وہ میرے گھر کے سامنے ہے سبزی منڈی، ہجوم ہے. وہاں لکھ کر دیا کرونا نے کہ میں نہیں آؤں گا، میں صرف مسجد میں آؤں گا.